بی بی پاک دامن پارٹ 2، جہاں سے سلسلہ شروع کیا تھا وہیں سے پارٹ 2 اب شروع کرتے ہیں۔ جب سپاہی ان کو پکڑنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ عورتیں ہیں جو کہ چادروں سے اپنے منہ کو چھپائے ہوئے ہیں۔ بیویوں میں سے ایک نے راجہ کے بیٹے سے بات کی کہ ہم لوگ خدا کے بندے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہمارا تعلق ہے۔ کربلا میں ہماری جنگ ہوئی تھی اور ہم بے وطن ہو کر ہجرت کر کے یہاں پر آئے ہیں۔ ہمارا ارادہ کسی کو ستانے کا نہیں ہے، بلکہ ہم تو صرف پناہ لینے کے ارادے سے یہاں پر آئے ہیں، اور اگر تم لوگوں کو یہ منظور نہیں تو ہم یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ راجہ کا بیٹا ان تمام باتوں سے ان کا کافی ہمدرد ہوا، مگر وہ بادشاہ کے حکم کے آگے مجبور تھا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ نے آپ کو دربار میں بلوایا ہے، اگر آپ خود نہیں جائیں گے تو آپ کو زبردستی لے جایا جائے گا۔ جب حضرت رقیہ نے پھر سے وہی حکم سنا تو آپ غصے ہو گئیں۔ بی بی رقیہ نے غصے سے بھری نگاہوں سے راجکمار کو دیکھا، جس کی تاب نہ لا کر وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ہوش آیا تو بہت رویا، حضرت بی بی رقیہ کے قدموں میں آ کر معافی مانگنے لگا۔ اس واقعے کی خبر جب بادشاہ تک پہنچی تو وہ کافی غضب ہوا۔ اس کے حکم سے مندروں نے ان بیویوں کے خلاف مہم چلانا شروع کر دی اور ان کو ہر طرح سے تنگ کرنے لگے۔ بیویوں نے تنگ آ کر بارگاہ الہی میں دعائیں کی، اے خدا تو ہمارے پردے رکھ لے اور ہمیں ان لوگوں سے بچا لے۔ پھر اس سے پہلے کہ بادشاہ کے سپاہی اور دوسرے ہندو آ کر ان بیویوں کو گرفتار کرتے، زمین پھٹ گئی اور وہ پاک دامن بیویاں زمین میں سما گئیں۔ ان کی قبروں کی نشاندہی کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی چادروں کے کونے زمین سے باہر رہ گئے۔ بادشاہ کے بیٹے نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو وہ مسلمان ہو گیا اور ان کی بیویوں کی قبریں بنا کر ان کی دیکھ بھال کا کام سر انجام دیتے رہے۔ راجکمار کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا، جو کہ بعد میں بابا خاکی کے نام سے مشہور ہوگا۔ بابا خاکی کا وصال سن 101 ہجری میں ہوا اور ان کا مقبرہ بھی اسی مزار کے اندر موجود ہے۔ برصغیر میں ہندو بادشاہوں کے بعد مسلمانوں کی حکومت آ گئی اور یوں کئی سال گزرنے کے بعد حکومتیں مسلسل بدلتی رہیں اور ہر دور میں ان بیویوں کے مزار پر لوگوں کا رش ایسے ہی جاری رہا۔ سن 410 عیسوی میں جب سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کر کے اس کو فتح کیا تو لاہور آنے کے بعد اس کو معلوم ہے کہ یہاں پر حضرت علی کی صاحبزادی کا مزار ہے، تو اس نے ان مزارات پر پختہ حویلیاں اور اندرونی برآمدیں تعمیر کروائے۔ اس کے بعد بادشاہ اکبر کے دور حکومت میں اس مزار کی تعمیر کی گئی اور اس خانقاہ کی عمارت میں توسیع ہوتی رہی۔ اس کے بعد مزار کے قریب موجود باقی قبروں کا اضافہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا گیا اور کچھ عرصے کے بعد یہ جگہ قبرستان بی بی صاحب کہلانے لگی۔ یہاں پر لوگ اپنے عزیز رقاب کو دفن کیا کرتے تھے۔ بی بی پاک کا یہ واقعہ برصغیر پاک و ہند مسلمانوں کی آمد سے 32 سال پہلے کا واقع کربلا یعنی سن 61 ہجری سے لے کر قیام پاکستان یعنی 1947 تک یہ مزار بی بی پاک دامن تسلیم کیا جاتا رہا، لیکن بعد میں اچانک کچھ لوگوں نے من گھڑت باتیں بنانا شروع کر دیں اور عوام کو شک و شبہات میں مبتلا کرنے لگے۔ اس بات کو جھٹلا دیا، تاہم آج بھی بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی بیویاں دفن نہیں ہیں، جبکہ ایک بہت بڑی تعداد یہ مانتی ہے کہ یہاں پر وہی بیویاں دفن ہیں جو کہ عرب سے ہجرت کر کے کربلا کے دوران لاہور آئی تھیں اور ہندوؤں کے ساتھ معاملات پیش آنے کے بعد ان کو زمین میں دفن کر دیا گیا۔ باقی اس کے بارے میں اصل حقیقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ بی بی پاک دامن پارٹ 2 تھی۔ مجھے امید ہے کہ یہ میری ویڈیو میرے تمام دوستوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ضرور میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔